میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کرونا کی وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد معاشی تنازعات بھی شروع ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدی تنازعات بھی اپنے عروج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین جو سرحدی تنازع ہے وہ چین اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے کہ لداخ میں یہ حالیہ تنازع سامنے آیا ہے۔ آپ کو جیسا کہ یاد ہوگا کہ انڈیا نے خصوصی آئینی ترامیم کے تحت آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت جس طرح مقبوضہ وادی کی متنازع حیثیت تبدیل کر دی تھی، اور اس حوالے سے پاکستان کا رسپانس بھی آپ نے دیکھا تھا کہ آدھا گھنٹہ ہم نے احتجاج بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح لداخ کی جو وادی ہے اس کی متنازع حیثیت بھی انہی آئینی ترامیم کے تحت ختم کر دی گئی تھی۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت یہی متنازع حیثیت لداخ کی ختم کر دی گئی تھی۔ جس طرح پاکستان کا ایک موقف رہا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے، اسی طرح ایک موقف چین کا رہا ہے لداخ کی وادی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو 2015 میں ڈوکلام میں بھی اور مشرقی سکم میں بھی جھڑپیں سامنے آ چکی ہیں، اور جو چین اور انڈیا کے درمیان سرحد ہے اس سرحد کو، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحد کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو لائن آف ایکچول کنٹرول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ انڈیا جس طرح پاکستان میں مسلسل در اندازی کرتا رہا ہے، اور ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا کی شرانگیزیوں کی وجہ سے سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، کوئی ایسی ہی صورتحال لداخ کے اندر بھی تھی جہاں پہ انڈیا بار بار چینی علاقوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے۔ حالیہ تنازع میں ہم نے دیکھا کہ پیونگ چونگ جھیل کے 200 کلومیٹر کے اندر جہاں پہ چین کا ایک فضائی اڈہ ہے، اس حوالے سے، اس فوجی اڈے کے حوالے سے انڈیا کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ چین وہاں پہ تعمیرات کر رہا ہے، جبکہ لداخ میں انڈیا کے علاقے کی طرف چین کا یہ موقف ہے کہ انڈیا ایک سڑک کی تعمیر کر رہا ہے اور متنازع علاقے میں اس کو ایسی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ 1962 کی چین اور انڈیا کی جنگ کے بعد اس علاقے میں چین کا اثر و رسوخ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ چین نے اس علاقے میں نہ صرف اپنا اثر و رسوخ قائم کیا بلکہ وہ علاقائی سطح سے نکل کے ایک عالمی معاشی طاقت ابھر کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ان حالات میں انڈیا چین کے ساتھ محاذرے کو کس حد تک لے کے جا سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ حالیہ تنازع میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو دنیا کی سب سے مضبوط اور بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، انہوں نے سرحد کے اوپر چین کے فوجیوں کے ساتھ مکوں اور آنی راڈز کے علاوہ محاذ آرائی کی طرف جانے سے بالکل گریز کیا۔ بلکہ ہم نے حالیہ دنوں میں پچھلے 2 دن میں دیکھا کہ انڈین فوجیوں نے وہاں پہ خیر سگالی بینرز لگائے، اور سرحد کے اوپر ہمیں ایسے انڈیا کی طرف سے بینرز نظر آئے کہ وہ چینی فوجیوں کے ساتھ، چین کی جیسی فوجی طاقت کے ساتھ گھٹنے ٹیکتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مہربانی کیجیے اور ہمارے علاقے سے چلے جائیے۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ تو محاذرے اس وجہ سے کر سکتا ہے کہ پاکستان کا نہ صرف رقبہ انڈیا سے کم ہے، بلکہ پاکستان جب کوئی اپنا رسپانس بھی دیتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی شکار جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ سویلین آبادی ہوگی، جو پاکستان کو پہلے ہی بہت زیادہ عزیز ہیں۔ اور انڈیا کھل کے ہماری طرف وار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ پاکستان ایک محدود پیمانے کے اوپر رد عمل دے سکتا ہے۔ جبکہ انڈیا کی طرف اگر ہم جائزہ لیں جو ان کی چین کے ساتھ محاذ آ رہی ہے، تو چین کو کسی قسم کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ چین نہ صرف لداخ پہ اپنا کنٹرول مضبوط کرتا جا رہا ہے، بلکہ شی جن پنگ جو چین کے صدر ہیں انہوں نے اپنی افواج کو اس حوالے سے تیار رہنے کی ایک اعلان بھی کر دیا ہے، اور اپنے ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے اس تیاری کے حوالے سے اپنی افواج کو ایک باقاعدہ ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی طرف آپ دیکھیں تو انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہیں جنرل بپن راوت جو ہیں، ان کے ساتھ بھی وزیر دفاع کی جو میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے بری، بحری اور فضائی تینوں افواج کو مکمل طور پہ تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس حقیقت سے انکار بالکل ممکن نہیں ہے کہ چین کے ساتھ بھارت مکمل طور پہ فوجی محاذ آرائی یا مسلح کسی بھی کارروائی کی طرف جانے سے گریز کرے گا۔ پیونگ چونگ جھیل کے اندر اس وقت کشتیوں کے اوپر دونوں ممالک نے نہ صرف گشت بڑھا دیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق لداخ کے اندر لائن آف ایکچول کنٹرول سے چینی افواج کافی حد تک آگے آ چکی ہیں، اور انڈیا کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کر پایا۔
لائن آف ایکچول کنٹرول پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ نہ صرف پاکستان کی نظر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس پہ اپنی ایک ٹویٹ جاری کی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا ایک بیان جاری کیا اس حوالے سے، بلکہ پوری دنیا کی اس پہ نظر ہے۔ انڈیا کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو علاقائی خطے میں، پورے اس خطے کے اندر نیپال ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، چین ہو یا پاکستان ہو، تمام ممالک کے ساتھ اس وقت انڈیا کی محاذ آرائی جاری ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ لداخ کے اندر لائن آف ایکچول کنٹرول کے اوپر انڈین فوجیوں نے چینی فوجیوں کا مقابلہ مکوں اورانی راڈ سے بھی کرنے کی ہمت نہیں پائی، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جہاں پہ توقع ہو کہ آگے سے رد عمل دگنا آئے گا تو وہاں پہ وہ برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو توقع ہو کہ رد عمل مجبوری کے تحت کم آئے گا وہاں پہ ان کی کارروائی کا دائرہ اختیار بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے حوصلے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو 3488 کلومیٹر کی سرحد ہے جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، اس حوالے سے کیا حالات سامنے آئیں گے، یہ ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک گولی چلائے بنا چینی فوجی کافی حد تک لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے اندر آ چکے ہیں۔ لائن آف ایکچول کنٹرول کے اندر آنے تک بھی بھارتی فوج اس وقت صرف بینرز پہ گزارا کر رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ مضبوط دفاع قائم کرے اور رد عمل دے، وہ صرف بینرز پہ گزارا کر رہے ہیں اور ان چینی فوج کے سامنے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے علاقے سے باہر چلے جائیں۔ خطے کے اندر انڈیا کا چودراہٹ قائم کرنے کا خواب اس لیے بھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ چین اس وقت نہ صرف دنیا کی ایک معاشی طاقت ہے، بلکہ جس طرح چین نے اس طرح کرونا کی وبا سے نمٹا ہے وہ امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی ایک حیران کن واقعہ تھا۔ چین اس وقت کرونا وبا سے پوری دنیا میں نمٹنے کے بعد سی پیک ہو، ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہو، اس حوالے سے نئے انیشیٹیوز لے رہا ہے، اور اس حوالے سے نئے پروجیکٹس آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے۔ ہمیں پاکستان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اس موقع پہ چین کا مکمل طور پہ نہ صرف ساتھ دے، بلکہ انڈیا کے جو علاقائی سردار، علاقائی چودھری بننے کے جو خواب ہیں ان کو بھی شرمندہ تعبیر ہونے سے نہ صرف روکے بلکہ ایک علاقائی بلاک بنانے کی طرف بھی پاکستان توجہ دے۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے اس کو پسند کیجئے، اس پر رائے دیجئے گا، اس بلاگ کو شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔